کیا کہا تم نے؟ اس بارے میں نہیں معلوم، اس کی دوست نے حیرت اور لاپرواہی سے پوچھا تھا، جبکہ اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اس کی دوست کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ آؤ تمہیں میں بتاتی ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی اور اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں جھک کر نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کرنے لگی تھی، جبکہ یہ سن کر اشنا کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نو، چھی، کتنا گندا ہے یہ سب کچھ، وہ منہ بسورتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ ارے یہ سب کچھ نارمل ہے، ابھی تو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی دوست اس کے سر پر ہلکا سا چپٹ لگاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور کینٹین سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اس کی دوستوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ اس کے دماغ میں مسلسل اپنی دوست کی باتیں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ سے تھوک نکلا اور تیز قدموں کے ساتھ کلاس میں چلی گئی۔ پورا دن وہ کلاس میں گمسم بیٹھی اپنی دوست کے کہے گئے الفاظوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے سیدھا اپنے گھر کا رخ کیا۔ کیا ہوا؟ چپ چپ سی کیوں ہے؟ پہلے جو لڑکی چہکتی ہوئی گھر میں داخل ہوتی تھی اور آتے ہی سب کو سلام کرتی تھی، آج اسے یوں چپ چاپ اور خاموشی سے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں مما، بس کچھ نہیں۔ وہ چونک کر اپنی ماں کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی دوست کی کہی ہوئی باتیں فوراً اپنی ماں کو بتا دے، لیکن پھر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر وہ فوراً بات ٹال گئی۔ آخر وہ اپنی ماں کے سامنے ایسی باتیں کیسے کرتی؟ مما، میں تکی ہوئی ہوں، آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گی میں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف تیزی سے چلی گئی، جبکہ اس کی ماں پیچھے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی تک گئی ہے میری بچی، اس کی ماں خود سے ہی بڑبڑا گئی تھی اور واپس اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور سوچنے لگی۔ ایک کام کرتی ہوں، میں ابھی زین کے پاس جاؤں گی اور جا کر صاف بول دوں گی کہ میں فی الحال رخصتی نہیں چاہتی ہوں۔ ارے بھائی، کون کرے گا یہ سب کچھ؟ وہ گھبراہٹ سے ادھر ادھر چہل قدمی کرتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی تھی، جبکہ ایک دفعہ پھر اس کے دماغ میں اپنی دوست کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنا خشک گلا تر کیا، اٹھی اور آ کر ڈریسنگ میز کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گھر میں اس کی شادی کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی، اور آج اس کی دوست نے شادی اور رخصت کے بارے میں جو کچھ بتا دیا تھا، اس کے بعد سے اس کا تو دل ہی اٹھ گیا تھا کہ وہ اب رخصت کی طرف قدم بھی بڑھائے۔ وہ تو اب ہر صورت اس رخصت سے منع کرنے کا پکا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹھانے کے لیے اپنی کتابیں نکالی اور بستر پر بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا دھیان ادھر سے ہٹ سکے۔ تھوڑی دیر کتاب کی صفحات الٹنے پلٹنے کے بعد اس نے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی، اور اس وقت تک تو زین ہمیشہ گھر پر آ جایا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنا سر کا دوپٹہ درست کیا، ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا زین کے کمرے کا رخ کیا۔ زین کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکی، ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور کانپتے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن گھبراہٹ میں وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئی۔ تم دروازہ کھلا کیوں چھوڑ رہی ہو؟ وہ اس کا یوں دروازہ کھلا چھوڑنا اچھے طریقے سے نوٹ کر چکا تھا اور غصے سے بولا تھا۔ وہ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیا یہ رخصت ابھی ضروری ہے؟ اس کے اس طرح اچانک پوچھنے پر زین نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا تھا۔ گھر میں شادی کی تمام تیاریاں اپنے عروج پر تھی، مہمان آ چکے تھے، اور اب شادی کے اتنے قریب آ کر یہ لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا رخصتی ضروری ہے، حالانکہ جب کچھ دن پہلے گھر میں سب کے سامنے رخصتی کی بات ہوئی تھی اور سب نے اس کی رضامندی پوچھی تھی، تب تو اس نے صاف صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہاں وہ رخصتی چاہتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ حیرت اور غصے سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا
اور خود جا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب آنے پر گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی اور ڈرتے ہوئے لپک کر دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طریقے سے پاگلوں کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ اتنا تو تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کمرے میں اے سی چل رہا ہے، اور اگر تم یوں دروازہ کھول کر کھڑی رہو گی تو کمرے کی ٹھنڈک کم ہو جائے گی۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر واپس دروازہ بند کر دیا۔ ارے سردیاں ہے، ویسے بھی آپ کو بھلا اس وقت اے سی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ٹٹرتے ہوئے واپس ضد کر کے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھولنے لگی تھی۔ زین کی پیشانی پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ اشنا، تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ میں سردیوں میں بھی زیادہ تر اے سی آن ہی رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے میرا کمرہ ٹھنڈا ہی چاہیے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ زین نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے دروازے سے ہٹا کر ایک سائڈ پر کیا، پھر دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جما دیے۔ خبردار، اگر اب تم نے دروازہ کھولنے کی ذرا سی بھی کوشش کی۔ بولو، کیا بولنے آئی ہو یہاں اس وقت؟ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب آ کر بولا، جبکہ اتنے قریب آنے پر وہ بری طرح بکلا گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے بکھلائی اور پھر خوف سے خاموش ہو گئی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے غصے اور حیرت سے گھور کر پوچھا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا آپ یہ رخصتی نہیں رک سکتے؟ کیونکہ وہ خاموش ہوئی۔ کیونکہ میں فی الحال رخصتی نہیں چاہتی، وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ گئی۔ کیا؟ وہ غصے سے ڈالا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اگر تم یہ رخصتی نہیں چاہتی تھی تو جب اس دن سب گھر والوں نے بیٹھ کر تم سے پوچھا تھا کہ تم رخصتی چاہتی ہو یا نہیں، تب تم نے کیوں حامی بھری تھی؟ تب سب کے سامنے تمہیں صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ تم رخصتی نہیں چاہتی ہو۔ وہ غصے سے ڈالتے ہوئے بولا، نہیں، اس وقت مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ بھی تو نہیں تھا نا۔ وہ معصوم سی صورت بنا کر روحان سی ہو کر بولی تھی۔ کن سب چیزوں کے بارے میں؟ اس نے اپنی پیشانی پر گہرے بل ڈال کر اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئی، جبکہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کے اچانک رونے پر سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا غصہ پھل بھر میں نرم پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں فی الحال رخصتی نہیں چاہتی۔ وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹا کے سسکتے ہوئے بولی، ارے آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھی، سب تیاریوں میں خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا جو تم آ کر کہہ رہی ہو کہ تم رخصتی نہیں چاہتی؟ وہ سخت حیرت اور پریشانی سے بولا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے زین کو دیکھا اور پھر بے بسی سے اس کے چوڑے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے سہلانے لگی۔ زین، آپ پلیز رخصتی کے لیے منع کر دیں، میں سچی کہتی ہوں، میں بھی رخصتی نہیں چاہتی۔ لیکن اشنا، گھر میں شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، سب رشتہ دار آ چکے ہیں، یہاں تک کہ تمام رشتہ داروں کے گھروں میں ہم شادی کے کارڈز بھی تقسیم کر چکے ہیں۔ ہم اس آخری موقع پر اس طرح سب کے سامنے منع نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ اس کے اس طرح اچانک منع کرنے سے اس کی اپنی عزت اور انا کا سوال بن رہا تھا۔ کیا آپ میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے؟ آپ تو مجھ سے بے پناہ محبت کے دعوے دار تھے نا؟ وہ اپنی پلکیں پٹ پٹا کر شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشنا، دیکھو، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن عزت اور خاندان کی ناک اپنی جگہ ہے۔ جو ایک دفعہ زبان دے دی جائے اسے ہم مکرتے نہیں ہیں، لہٰذا جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، اور اب زیادہ بحث مت کرو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اشنا اچانک یہ کون سی ضد لے کر بیٹھ گئی ہے۔ اشنا نے ایک نظر زین کے غصے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر مایوسی اور بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اشنا کی دوست کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا آ کر اپنے بستر پر اوندے منہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشنا بیٹا، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ اشنا کی ماں اس کی سسکیاں سن کر اسی وقت گھبراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔
اس نے اپنی ماں کو کمرے میں دیکھ کر فوراً بستر سے اٹھی اور لپک کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ مما مجھے فی الحال رخصتی نہیں چاہیے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں کچھ بڑا بننا چاہتی ہوں، پلیز آپ لوگ یہ رخصتی روک دینا۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اپنے دل کی ساری بات اور خوف باہر نکال رہی تھی۔ اس کی ماں نے حیرت اور پریشانی سے اپنی آنکھیں پھلا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ارے میری جان، ہوا کیا ہے؟ کیا زین نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بولو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں مما، میں بس ابھی فی الحال رخصتی نہیں چاہتی ہوں، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، صرف 18 سال۔ میرا انٹرمیڈیٹ تو پورا ہونے دے، میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، پلیز مما میری بات سمجھے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو۔ پہلے میری بچی، میں بات کرتی ہوں تمہارے دادا اور زین سے، لیکن ہوا کیا ہے آخر؟ تم کھل کر بتاؤ تو صحیح، کیا واقعی زین نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ شدید فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور بار بار یہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ وہ فی الحال رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کی ماں اسے کسی طرح دلاسے دے کر چپ کرواتی۔ بمشکل سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں سانس لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ زین کب سے دروازے کے باہر ہی گم سم کھڑا تھا۔ اس کا یوں اندر بیٹھ کر سسک کر رونا اور بار بار رخصتی سے انکار کرنے کی باتیں اس کے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی اشنا کی ماں کمرے سے باہر آئی تو زین نے آگے بڑھ کر فوراً ان سے پوچھ لیا تھا، پتہ نہیں بیٹا، کچھ بھی کھل کر نہیں بتا رہی ہے، بس مسلسل یہی کہی جا رہی ہے کہ وہ فی الحال رخصتی نہیں چاہتی ہے۔ زین، میرے خیال سے اسے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، شکیلہ بیگم نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ شکیلہ بیگم کی بات سن کر زین نے ایک گہری سانس بھری اور سر ہلا کر ان کی بات کی تائید کی۔ شکیلہ بیگم وہاں سے چلی گئی، جبکہ زین دھیمے قدم اٹھاتا ہوا اشنا کے کمرے میں داخل ہوا اور جا کر خاموشی سے اس کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے اس کے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور جھک کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مدھم مدھم سی لائٹ میں اس کا معصوم چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دودھیا سفید رنگت جس پر رونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخیاں بکھری ہوئی تھی، بھرے بھرے گال، خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہونٹ اور گھنی لمبی پلکیں جو اس وقت اس کے گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھی، اسے اور بھی زیادہ دلکش بنا رہی تھی۔ زین ہلکا سا مسکرایا، محبت سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال پیچھے ہٹائے، سر جھکایا اور اس کی پیشانی پر ایک شفقت سے بھرا بوسہ دے دیا۔ میں تو دل میں یہی ارادہ لے کر آیا تھا کہ اس دفعہ جب جاؤں گا تو اپنے ساتھ ہی تمہیں لے کر جاؤں گا، لیکن شاید تم ایسا نہیں چاہتے ہو، اور میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ رخصتی نہ ہو تو بالکل نہیں ہوگی یہ رخصتی۔ وہ مسکرایا، ایک بار پھر پیار سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو وہاں اس کے جانے کا سامان پہلے سے ہی مکمل رکھا ہوا تھا۔ وہ تو محض ایک ایک لمحہ گن کر رخصتی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اپنا سارا ضروری سامان واپس اپنے بیگ میں پیک کیا اور بستر پر نڈال ہو کر ڈیر ہو گیا۔ ایک تکلیف دہ اور زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر صاف واضح تھی۔ وہ اپنے ہی جذبات سے خود ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دل کہتا تھا کہ وہ زبردستی اشنا کو اٹھائے اور اپنے ساتھ لے جائے، لیکن دوسری طرف اس کی اپنی غیرت، خودداری اور اس کی بے بنیاد نفرت اور بدگمانی کا خیال آ جاتا تھا۔ وہ انہی الجھنوں میں گرا ہوا اپنے اس خیال کو جھٹکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا اور بستر پر لیٹ کر زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب اشنا کی آنکھ کھلی، اس نے نیند میں بوجھل پلکیں اٹھائی اور سستی سی بستر پر کروٹ بدلی۔ اچانک ہی دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ زین، اس کے منہ سے بکلاتے ہوئے بے ساختہ نکلا۔ وہ گھبرا کر فوراً بستر سے اٹھی اور تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی زین کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازہ دھکیل کر اندر جھانکا
مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ زین کا سارا سامان، اس کے کپڑے اور اس کا بیگ غائب تھا، اور وہاں اس کی موجودگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ ماما، بابا، آپ سب کو پتہ ہے زین کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے پیلا پڑ چکا تھا، اور اس کی آواز میں کپ کپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شکیلہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو ایک گہری اور افسردہ سانس بھری، پھر بہت دھیمے اور سمجھانے والے لہجے میں بولی، بیٹا اشنا، وہ جا چکا ہے۔ وہ تو صرف تمہاری رخصتی کے انتظار میں یہاں رکا ہوا تھا، ورنہ اس کا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا؟ وہ کہاں گیا ہے؟ اس کے سینے میں درد اٹھا۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، اس کے والد نے آگے بڑھ کر سنجیدہ آواز میں کہا، جب تم نے خود ہی اپنے منہ سے رخصتی سے صاف منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تم فی الحال رخصتی نہیں چاہتی ہو، تو وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکا۔ وہ اپنے ضروری کام اور کاروبار کے سلسلے میں اکیلا ہی ملک سے باہر روانہ ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خاموش ہوئی، پھر اپنا ہی سر پھیٹ لیا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی، اب وہ 4 سال بعد ہی لوٹے گا بیٹا۔ اس کی ماں نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ اس نے جاتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اب وہ اپنی پڑھائی اور کام مکمل کرنے کے بعد پورے 4 سال بعد ہی اس گھر میں واپس قدم رکھے گا۔ یہ سننا تھا کہ اشنا کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور وہ رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ بے قابو ہو کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں اسے ہر وقت اپنے پاس رہنے کی، اپنے ارد گرد زیدگی موجودگی اور اس کی عادت سی ہو چکی تھی، اور اب اس اچانک جدائی نے اس کا دل اندر سے چیر کر رکھ دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ شروع کے دن اس کے لیے بہت زیادہ مشکل اور اذیت ناک تھے، لیکن آہستہ آہستہ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ وہ صبح اٹھتی، کالج جاتی، کتابوں میں اپنا دھیان لگاتی اور گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی، گویا کہ زندگی نے ایک بار پھر سے اپنی روٹین پکڑ لی ہو۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ اپنے ہی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، تو اچانک ہی اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل فون پر گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر اسکرین پر دیکھا تو اس پر زین کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ پچھلے اتنے دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ زین کی طرف سے کال آئی تھی۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی، پھر خوف اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے فون نہیں اٹھایا اور خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کال خود بخود کٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بار پھر سے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اسکرین پر ایک بار پھر زین کا ہی نام شو ہونے لگا۔ اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ چاہتی تو اٹھا سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف اور انا اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے اس بار بھی جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، اور فون بجتے بجتے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ اس کے بعد 1-2 بار مزید ایسے ہی کال آئی۔ فون مسلسل بجتا رہا، مگر اشنا نے ہمت نہیں کی اور ایک بار بھی وہ کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے زین سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، فون کو بالکل ویسے ہی نظر انداز کرتی رہی، اور اس کا یہی رویہ ان دونوں کے درمیان فاصلوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا گیا۔ 4 سال کا طویل عرصہ کب اور کیسے گزر گیا، اشنا کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وقت نے اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ پہلے والی بچپنے میں ڈوبی ہوئی، ہر بات پر ضد کرنے والی اور نادان اشنا نہیں رہی تھی، اور ان 4 برسوں کی سختیوں، تنہائی اور کتابوں سے دوستی نے اسے اندر سے ایک مضبوط انسان بنا دیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور پختگی آ چکی تھی۔ وقت کی دھوپ اور چھاؤں نے اس کے روپ کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، پروقار اور حسین لگنے لگی تھی۔ اس کے چال ڈال میں ایک سلیقہ آ گیا تھا، اور اس کی باتوں میں بچپنے کی بجائے ایک گہرا شعور اور سمجھداری جھلکتی تھی۔ اب وہ ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ اشنا اس وقت یونیورسٹی کے خوبصورت ہرے بھرے کیمپس میں موجود تھی، جہاں اس کے قدم اب پہلے کی نسبت کہیں زیادہ پختہ اور اعتماد سے بھرپور تھے۔ ان 4 سالوں کا طویل اور کٹن سفر اب اپنے آخری مراحل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا،
اور اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون گلا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کتابیں سنبھالے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اتنے میں اس کی دوست لائبہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر رک گئی۔ ارے اشنا، کیا سوچ رہی ہو اتنی گہرائی میں ڈوب کر؟ ذرا ادھر تو دیکھو، کیمپس کا یہ ماحول کتنا حسین لگ رہا ہے۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ اشنا نے ہلکا سا چونک کر اپنی دوست کو دیکھا، چہرے پر ایک ہلکی سی پروقار مسکان سجائی اور بولی، کچھ خاص نہیں لائبہ، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی تیزی سے پرواز کر کے گزرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوبصورت دن بھی کیسے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے ہیں۔ لائبہ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی مخصوص شوخ ادا میں سر ہلایا۔ ہاں یار، بات تو تمہاری بالکل سچی ہے، وقت تو واقعی بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور اب تو ویسے بھی ہمارے پاس یہاں یونیورسٹی میں گزارنے کے لیے صرف 2 سال کا عرصہ اور رہ گیا ہے۔ اشنا نے گہری سانس لی، اپنی کتابوں کو سینے سے لگایا اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بالکل، بس یہی 2 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد ہماری یہ یونیورسٹی کی زندگی، یہ کلاسیں، یہ دوست اور یہ بے فکرے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ 2 سال کیسے پلک چپکتے ہی بیت جائیں گے۔ لائبہ نے اس کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے اپنا انداز تھوڑا سا ہلکا کیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بات کا رخ بدلتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ اشنا، جب ان 2 سالوں کے بعد تمہاری یہ پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی اور تم یہاں سے ڈگری لے کر فارغ ہو جاؤ گی، تو اس کے بعد تمہارے کیا ارادے ہیں؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ اب تمہاری شادی کا کیا سین ہے؟ کیا گھر والوں نے یا زین نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آخر کب بندھو گی تم شادی کے پرسکون بندھن میں؟ جیسے ہی لائبہ کی زبان سے شادی اور زین کا ذکر نکلا، اشنا کے چہرے کی وہ خوبصورت رنگت پل بھر میں اڑ گئی۔ اس کی مسکان کہیں کھو گئی، آنکھوں میں ایک انکہی اداسی اور تپش تیرنے لگی، اور اس کا دل اندر سے ڈوبنے لگا۔ لائبہ نے اس کا بدلا ہوا رنگ اور اچانک چائے ہوئی خاموشی دیکھی تو وہ خود بھی ہڑبڑا گئی اور فوراً بول اٹھی، ارے اشنا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تمہاری حالت اتنی بگڑ گئی؟ تم اچانک اتنی افسردہ کیوں ہو گئی ہو؟ میرا وہ مقصد ہرگز نہیں تھا جو تم نے سوچ لیا۔ اشنا نے اپنی نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو بڑی مشکل سے سنبھالا، ایک انتہائی بوجھل اور باری سانس اپنے اندر اتاری اور دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، کچھ نہیں لائبہ، بس کچھ پرانی باتیں اور وہ الجھنیں یاد آ جاتی ہے جو آج بھی میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ شادی کا نام سن کر نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ماضی کے وہ تمام تلخ اور اداس لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، جب میں نے اپنی ضد میں آ کر سب کچھ کتنا خراب کر دیا تھا۔ لائبہ نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھپایا اور اسے تسلی دینے والے لہجے میں سمجھانے لگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تم وہ نادان اشنا نہیں رہی ہو جو ہر بات پر ضد کیا کرتی تھی۔ تم بدل چکی ہو، بہت سمجھدار اور پختہ ہو گئی ہو، پھر کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دل کو تکلیف دیتی ہو؟ جو ہوا سو ہوا، اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، تمہیں اب ان پرانی باتوں کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اشنا مسکرائی، مگر اس کے دل کی اداسی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لائبہ، وقت ہر زخم کا مرہم تو بن جاتا ہے، لیکن کچھ یادیں کبھی دل سے محو نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو کلاس کا وقت ہونے والا ہے، ہمیں اب اندر جانا چاہیے، ورنہ لیکچر شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں دوستوں نے مزید اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے اپنی راہ لی۔ وقت اپنے پرانے اور طے شدہ اصول کے مطابق آگے بڑھتا رہا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اشنا نے اپنے قدم گھر کی دہلیز پر رکھے تو اس کے اندر ایک عجیب سی تکن کے ساتھ ساتھ خیالات کا طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور خود کو فوراً گھر کے کاموں میں مصروف کرنے کی ٹھان لی تاکہ وہ ان تمام الجھنوں اور خیالات سے خود کو دور رکھ سکے جو اس کے ذہن کو مسلسل گھیرے ہوئے تھے۔ مما، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھے گی اور میرا ساتھ دے گی۔ شکیلہ بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور
محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں میری بچی، بولو کیا بات ہے؟ تم اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اشنا نے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے نفی میں اشارہ کیا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، نہیں مما، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی زندگی کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میری یونیورسٹی اب مکمل ہونے ہی والی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی پڑھائی کو آن لائن حاصل کروں، گھر بیٹھے ہی مختلف کورسز اور ڈگریز کے لیے اپلائی کروں گی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھوں گی تاکہ مجھے باہر جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور میرا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ شکیلہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو انہوں نے پیار سے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، ارے میری سمجھدار بیٹی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر تم مزید پڑھنا چاہتی ہو، علم حاصل کرنا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اور اگر تم گھر بیٹھے آن لائن پڑھائی کرنے کا سوچ رہی ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جب جہاں بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اشنا کے چہرے پر اپنی ماں کی یہ بات سن کر ایک اطمینان بخش مسکان بکھر گئی۔ اس کا دل جو پچھلے کچھ عرصے سے عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، اب اپنی ماں کی حمایت پا کر کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ اپنی اس آن لائن پڑھائی کے سفر کو اتنی محنت اور لگن سے مکمل کرے گی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن کر دکھائے گی۔ اس کے بعد کے دن اسی روٹین میں ڈھلنے لگے۔ اشنا نے گھر کے تمام کاموں کو احسن طریقے سے سنبھالنے کے بعد اپنا سارا فوکس اپنی آن لائن پڑھائی پر مرکوز کر دیا۔ اس نے اپنے کمرے میں ہی ایک چھوٹا سا اسٹڈی کارنر بنا لیا تھا، جہاں لیپ ٹاپ، کتابیں اور نوٹس اس کی نئی دنیا بن چکے تھے۔ وہ صبح اٹھتی، گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹھاتی اور پھر باقی کا سارا وقت اپنے آن لائن لیکچرز اور اسائنمنٹس کو مکمل کرنے میں صرف کرتی تھی۔ یہ نئی مصروفیت اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اشنا اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی پوری توجہ کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ہوئے آن لائن پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس کی کتابیں اور نوٹس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے اسائنمنٹس کو مکمل کرنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہی معمول بن چکا تھا کہ وہ اپنا سارا دھیان اپنی تعلیم اور اپنے مستقبل کو سنوارنے میں لگا دیتی تھی تاکہ ماضی کے ان اداس لمحوں سے خود کو دور رکھ سکے۔ اچانک ہی اس کے قریب رکھے ہوئے موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر زین کا نام جگمگاتے ہوئے گھنٹی بج اٹھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایسا ہی ہو رہا تھا کہ زین کی طرف سے بار بار کالز آ رہی تھی، مگر اشنا ہر بار کی طرح اس بار بھی پوری بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فون کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس نے ایک سرد نگاہ اسکرین پر ڈالی، دل میں اٹھنے والی ہلکی سی کیسک کو دبایا اور ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے، بالکل ایسے جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ فون کچھ دیر تک مسلسل بج کر خود بخود خاموش ہو گیا اور اشنا نے ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ اپنے کام میں دل لگا لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے میں اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اشنا نے سوچا شاید اس کی ماں یا گھر کا کوئی اور فرد ہوگا، اس لیے اس نے بغیر سر اٹھائے ہی بے پرواہی سے کہا، مما، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں، مجھے ابھی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ مگر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس کمرے کی فضا میں ایک بھاری اور جانی پہچانی مردانہ آواز گونج اٹھی، جس نے اس کے تن بدن میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ تمہیں پڑھائی سے اتنی ہی محبت ہے یا پھر جان بوجھ کر تم مجھے نظر انداز کرنے کا ہنر سیکھ چکی ہو اشنا؟ اس آواز کو سنتے ہی اشنا کا دل دک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پن چھوٹ کر میز پر گر گیا اور وہ ایک دم ہڑبڑا کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ زین ٹھیک اس کے سامنے والی کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر پرسکون مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں سیدھا اشنا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ 4 سال کے طویل عرصے کے بعد اسے اتنے قریب اپنے ہی کمرے میں یوں اچانک دیکھ کر اشنا کی بولتی بند ہو گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ تم یہاں، اور اس طرح اچانک؟
اوشنا کی آواز خوف اور حیرت کے مارے کھانپ اٹھی اور اس کا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک گیا۔ زین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اب ایک گہرے شکوے میں بدل چکی تھی۔ وہ اوشنا کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، ہاں میں کیوں حیران ہو گئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ اتنے دنوں سے جو تم میری کالز کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اس کا کیا مطلب لوں میں؟ آخر کیوں تم مجھ سے اس طرح منہ پھیر رہی ہو اوشنا؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ اوشنا نے اپنے اندر کے تمام خوف کو سمیٹنے کی کوشش کی، اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں جکڑا اور ایک غصے اور شکوے سے بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں میں نظر انداز کر رہی ہوں، جب آپ کو اس بات کا پورا حق تھا کہ آپ بغیر بتائے اچانک 4 سال کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے جائے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، تو اب کس حق کے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھنے آ گئے ہیں؟ آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ زین نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکان ابھر آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے الفاظ کا رخ موڑتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا؟ میں تو صرف اس لیے دور گیا تھا کیونکہ تم نے خود اپنے منہ سے رخصتی کے لیے منع کر دیا تھا۔ تم نے میری محبت اور میری چاہت کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا اوشنا۔ ان 4 سالوں کا طویل انتظار اور یہ دوری، یہ خاموشی اب اور برداشت نہیں ہوتی۔ میں بہت صبر کر چکا ہوں اور اب میں مزید ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اب یہاں صرف اور صرف تمہیں لینے آیا ہوں، رخصتی کا وقت اب آ چکا ہے۔ زین کی یہ بات سن کر اوشنا کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ تذبذب اب چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر تھیوری چھڑائی اور منہ پھیر کر بول اٹھی، اب رخصتی لینے آئے ہیں آپ؟ بڑی جلدی یاد آ گئی آپ کو، جب دل چاہا چھوڑ کر چلے گئے اور جب دل چاہا اٹھ کر واپس آ گئے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں زین کہ جب آپ کا دل کرے گا آپ آ جائیں گے اور میں آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی رخصتی اور نہ ہی مجھے آپ سے اب کوئی بات کرنی ہے۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کا یہ انداز دے کر زین کی آنکھوں میں غصہ اور جنون اتر آیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر اوشنا کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان ذرا سی بھی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اوشنا اس اچانک اور زبردست حرکت سے بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ زین کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زین کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا ہلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹے مجھ سے، اوشنا نے ہامتے ہوئے غصے اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ زین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے چہرے کو اور زیادہ جھکایا، اس کی پیشانی پر اپنا گرم اور گہرا بوسہ دے دیا۔ اس لمس نے اوشنا کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑا دی اور اس کا سارا غصہ جیسے پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ زین نے انتہائی دھیمی مدھم اور پرجوش آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، تمہاری ان تمام شکووں شکایتوں اور باتوں کا میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہے اوشنا۔ تم جتنا چاہو مجھ پر غصہ کر لو، مجھے قصوروار ٹھہرا لو، لیکن اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہیں اس طرح خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اب میں تمہیں اپنی باہوں میں اپنی مکمل دسترس میں چاہتا ہوں اور بس اب یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد زید نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کی گھبرائی ہوئی اور سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنی گرفت کو آہستہ سے نرم کیا۔ اوشنا ابھی تک اس شدید صدمے اور قربت کے سحر سے باہر نہیں آ پائی تھی کہ زین پلٹ کر تیز رفتار سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور ایک ہی لمحے میں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے گہرا سناٹا چھا گیا اور اوشنا وہی بستر کے پاس پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں زین کے کہے ہوئے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور ماحول میں ایک الگ ہی رونق اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں روشنی اور پھولوں کی سجاوٹ نے ایک نیا سما باندھ رکھا تھا اور مہمانوں کی لگاتار آمد و رفت نے پورے گھر کو چہل پہل سے بھر دیا تھا۔ ہر کوئی اس خوشی کے موقع پر مسکرا رہا تھا
بچوں اور بڑوں کی ہنسی خوشی سے گھر کا ہر ایک فرد خوشی سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مبارک دن بھی آ گیا جب مہندی کی رسم کا آغاز ہونا تھا۔ گھر کے تمام لوگ تیار ہو چکے تھے۔ ایسے میں اشنا اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی اور جیسے ہی اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کیا، اس کی ایک ایک ادا پر سب کی نظریں ٹک گئی۔ زرد اور ہرے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی کے رنگ اور چہرے پر ایک دلکش نکھار لیے وہ کسی پری جیسے لگ رہی تھی۔ اسی دوران حال میں موجود زین کی نظریں جیسے ہی سیڑھیوں پر لڑی، وہ اشنا کو دیکھتے ہی وہی دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اشنا کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ شکیلہ بیگم نے اسے زین کے قریب بٹھایا۔ اشنا، آج تم اس نور کی طرح لگ رہی ہو جس نے میری اس اداس دنیا کو پھر سے روشن کر دیا ہے۔ تم پر یہ رنگ اتنے جچ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہو۔ اشنا نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس پلکیں جھکا لی۔ مہندی کی تمام روایتی رسومات کا آغاز ہو گیا۔ گھر کے تمام رشتہ داروں نے خوشی سے گیت گائے، ایک دوسرے کو مہندی لگائی اور خوب ہنگامہ آرائی کی۔ رسم حنا کا یہ سلسلہ رات گئے تک پوری دھوم دھام کے ساتھ چلتا رہا، اور جب تمام رسومات ختم ہو گئی تو گھر کے بڑوں نے اشنا کو تکہارا دے کر اسے آرام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ اشنا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور زین اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بغلا کر بولے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا اشنا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ تھی اور وہ بڑی چاہت سے اشنا کو دیکھنے لگا۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت اور تھوڑے سے شکوے والے لہجے میں کہا، اب بتاؤ اشنا، 4 سال پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اور اچانک رخصتی سے منع کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہ کون سا ٹھیک تھا؟ اور آج تم مجھ سے اس بات کی شکایت کر رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کیا تمہارا وہ فیصلہ صریحا ناانصافی نہیں تھا؟ اشنا نے پہلے تو نظریں چرائی، لیکن جب اس نے زین کا یہ سوال سنا تو اس کے اندر چھپا سارا غصہ اور پرانا خوف ایک بار پھر جاگ اٹھا اور وہ جھٹ سے بول پڑی، وہ تو مجھے اس وقت کسی نے کچھ الٹی سیدھی باتیں بتا دی تھی، میری اس دوست نے۔ اس نے مجھے ازدواجی تعلقات کے بارے میں ایسی ڈراؤنی باتیں بتائی تھی کہ میں سن کر سہم گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی کی رات دلہا تو اتنا ظلم کرتا ہے کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خود ہی رک گئی، اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات کے روح میں بہہ کر کیا کچھ بول گئی ہے تو اس کا چہرہ شرم اور حیا سے یکسر سرخ ہو گیا اور اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا۔ زین کا کہا کمرے میں گونج اٹھا، جس کی گونج نے کمرے کے سارے ماحول کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ کلکلا کر ہنسا اور بولا، اچھا تو یہ بات تھی، میری معصوم سی بیوی صرف اس بات سے ڈر گئی تھی اور اسی لیے تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی تھی۔ شہزادی، اب تو تم نے خود اپنے منہ سے سب کچھ کہہ دیا ہے، اب کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب تو رخصتی بھی ہوگی اور یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر زین نے اپنی ہنسی پر قابو پایا اور بالکل قریب ہو کر اشنا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا جنون اور بے پناہ عشق صاف جھلک رہا تھا۔ اشنا نے جب اس کی طرف دیکھا تو زین نے آگے بڑھ کر اس کے اسی ہاتھ پر ایک گہرا محبت بھرا بوسہ دیا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس گہرے اور پرسکون لمس نے اشنا کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ زین مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اپنی جگہ سے اٹھا، اشنا کو دنگ چھوڑتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے اشنا کچھ لمحوں تک بت بنی بیٹھی رہی اور پھر جب اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ سنبھلی تو وہ شرم خوشی سے مسکراتی ہوئی سیدھی اپنے بستر پر ڈیر ہو گئی اور اس کے دل میں آنے والے کل کے لیے ایک نیا حسین خواب جنم لینے لگا۔ شادی کا وہ مبارک دن بھی آخرکار آ ہی گیا جس کا انتظار زین کو شدت سے تھا۔ نکاح تو ان کا بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس لیے آج اس کی تقریب کا مقصد صرف دلہن کو ایک کمرے سے رخصت کر کے دوسرے کمرے میں منتقل کرنا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ایک طوفان برپا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور ہر طرف مسرت اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اشنا اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی تھی، سرخ اور سنہرے جوڑے میں ملبوس،
زیورات سے لدی اور ہاتھوں میں مہندی کی گہری رنگت سجائے وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اندر ایک عجیب سا خوف اور شرم کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئی۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی نظر اتاری اور محبت بھرے لہجے میں بولی، چلو میری جان، اب وقت ہو گیا ہے۔ ماں کا دل بھی اس وقت بھر آیا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر آئی جہاں چند روایتی اور مختصر رسم و رواج ادا کی گئی۔ بزرگوں نے دعائیں دی اور تمام رسومات کی تکمیل کے بعد اشنا کو زین کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا جہاں اب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور سیدھا اشنا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جب اس کے قریب آیا تو اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ اس نے جھک کر اشنا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سر جھکائے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اشنا کی خوبصورتی پر جیسے نکھار سا آ گیا تھا۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی محبت سے بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ آخرکار تم میری ہو گئی ہو اشنا، اب کوئی فاصلہ، کوئی ضد اور کوئی خوف ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اشنا نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ ایک اقرار اور بے پناہ عشق صاف جھلک رہا تھا۔ زین نے اس کے گال کو چھوا۔ اس کی چاہت اور اس کی قربت کا ایک عجیب سا سحر پورے کمرے میں چھا گیا اور اس کا سایہ آہستہ آہستہ اشنا پر فگن ہو گیا۔ اس لمحے میں تمام شکوے، تمام دوریاں اور ماضی کے سارے دکھ مٹ چکے تھے اور وہ بنا کسی جھجک کے اپنا آپ ہمیشہ کے لیے بس اسی کے سپرد کر گئی۔